تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلم جیسے کبھی اگر اپنے پرکھوں کے دھرم میں واپس جانا چاہے یا پھر تو اس میں کیا کہتے ہیں مطلب وہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں کہتا ہوں کہ کیا بھائی تم لوگوں کو جیسے کبھی من نہیں کرتا کہ بھائی میرے جو پرکھوں کا دھرم تھا اس میں ہم لوگ واپس جائیں، گھر واپسی کر لیں؟ کیول ہندوازم ہی نہیں، میں سب کی بات کر رہا ہوں، آل ریلیجنس۔ زبردست زبردست. میں آپ کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے اور آسان ہو جائے. ستیا کی کھوج بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آج جو مسلمان ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے مسلمان ہیں جن کے پوروج جو ہیں وہ موسٹلی اسلام آل، سے موسٹلی آل۔ موسٹلی چلیں میجورٹی یا موسٹلی جتنے مسلمان ہیں ان سب کے پوروج یا ان کے فور فادرز جو ہیں وہ چونکہ کسی اور دھرم سے آئے تھے، تو کیا آج مسلمانوں کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ اپنے ان اوریجنل لوگوں کی طرف گھر واپسی کر لیں؟ چاہے وہ سناتنی تھے تو سناتنی ہو جائیں، کرسچنز سے تو کرسچنز ہو جائیں، یا کوئی دوسرے تھے دوسرے ہو جائیں. یہ سوال دو مسکنسپشنز کی یا مس انڈرسٹینڈنگز کی بیس پر کھڑا ہے. مگر اس سے پہلے کہ میں ان مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کروں، میں ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں. ستیہ کی کھوج بھائی، مان لیں آپ شہر آئے، شہر میں آ کر آپ نے پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد آپ کو ایک اچھی کمپنی میں جاب ملی اور آپ کے پاس ایک اچھا سا فلیٹ آیا، آپ نے اپنی زندگی وہاں شروع کر دی. اب آپ کی عمر گزرتی ہے اور آپ سوچتے ہو یار کیوں نہ میں اپنے دادا کے گھر پیچھے گاؤں میں وہاں چلا جاؤں. اب وہ گھر خالی پڑا ہوا تھا 50 سال سے، مان لو 60 سال سے، کیونکہ ابو بھی شہر آگے سارے. تو آپ سب سے پہلے جب اس گھر میں جاؤ گے کیا کرو گے؟ لیکن یہاں پہ ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ کہ بھائی دیکھو اگر ہم گھر کی کانٹیکٹ کی بات کریں تو وہ الگ ہو جاتا ہے۔ میں نے ادھارن جو دیا ہے گھر واپسی ہاں پر ہی ہاں میں نے کیا نا. سب سے پہلے جب آپ اپنے سال کے ساتھ چلیں آپ کو خود سمجھ آ جائے گا، جواب مل جائے گا، یا ہو سکتا ہے آپ کو پہلے ہی پتا ہاں چل گیا ہاں، جواب کیا ہے. اب آپ وہاں جانا چاہتے ہو تو جب آپ ادھر لوٹو گے تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ رہ سکتا ہوں، رہ بھی سکتا ہوں اور کچھ بھی کر سکتا ہوں، بائی ود نہیں وے رہ بھی جب سکتا ہوں، ایسا یعنی نہیں گھر ہے۔ بند، گھر گھر جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، رہ کیا بھی کرو گے؟ سکتا ہوں یا پھر سیل کر سکتا ہوں۔ رہنا ہے آپ نے، سیل تو کرنا نہیں کیونکہ کرنی ہے گھر واپسی. تو سب سے پہلے کیا کرو گے؟ میں بتاؤں کیا کرو گے. ہوں، چلو چل تو بھی آپ بتا۔ کرو گے، آپ کرو گے صفائی. ادھر جالا لگا ہوگا، ادھر مٹی ہوگی، دھول ہوگی، کو بندہ رہتا نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے بھائی، اس کی رینوویشن بھائی ہوگی. ضروری نہیں نہیں ہے۔ دیکھو بھائی جو میں بتا رہا عامر ہوں، بھائی، جو سین میں نے دیا. میں بیچ بھی سکتا ہوں اس کو، میں بیچ بھی سکتا ہوں اس کو، ایسا نہیں ہے، میں ٹھیک ہے، بیچ سکتا ہوں، رہ چلو سکتا بیچ ہوں، دو گے، ضروری نہیں چلو ہے۔ زبردست زبردست. بیچنے کے لیے پراپرٹی کا لگانا پڑتا ہے ریٹ. آپ اس طرح نہیں مان رہے تو میں گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالتا ہوں، کوئی بات نہیں. بیچنے کے لیے اب میں آپ کو، اب میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھے سمجھ آ گئی. آپ بیچ بھی سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. بیچنے کے لیے پراپرٹی کو آن لائن یا ڈیلرز یا ریئل اسٹیٹ والوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. گندی پراپرٹی بیچو گے یا رینوویٹ کر کے صاف ستھری کر کے تاکہ اس کا پیسہ دام اچھا لگے؟ اب گندی بھی بیچ سکتے ہیں، کلین بھی بیچ سکتے ہیں۔ پرائس کس میں زیادہ ہوگی؟ بھائی دیکھو میں تو کہتا ہوں کہ دیکھو کلیننس میٹر تو کرتا ہے لیکن زیادہ نہیں کچھ خاص میٹر کرتا، میٹر کرتا ہے کہ بھائی گھر کتنا بڑا ہے، زمین کتنی ہے، میٹر یہ کرتا ہے۔ یعنی کلیننس گندا کا میں مانتا گندا ہوں کہ گندا بھی ہو سکتا ہے، اس میں چوہے ہوں، اس میں جالا لگا ہو، اس میں دروازہ ٹوٹا ہو. نہیں نہیں نہیں، بات نہیں سمجھے جیسے اب مطلب سمجھ نہیں نہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ مسلمان پچھلے پوروجوں کے دھرم میں کیوں نہیں جانا چاہے گا. آپ خود اس کا جواب ہو، خود، کیونکہ آپ خود اپنا گھر بیچ رہے ہو. آپ خود کہہ رہے ہو کہ ٹوٹا پھوٹا پڑا ہوا ہے، ضروری نہیں ہے اس کو صاف کرنا، ٹھیک کرنا. اس کا مطلب ہے لیکن سیل کر کے آپ دوبارہ شہر ہی جاؤ گے. لیکن کیا کہتے ہیں، وہ سیل ہوگا تو وہ بھی تو کسی نہ کسی کے پاس جائے گا نا. تو وہ اس کو تو صاف کرے وہ گا جو نہیں اگر کرے گا یا گندا رہے گا؟ نہیں 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 نہیں، بات نہیں سمجھے. جیسے مان لو کوئی گھر ہے، وہ نہیں نہیں، دیکھو مان ضرور لو دیکھو میں نے، مان لو آپ نے سیل کر ہاں دیا، ہاں مان لو سیل ہاں ہو ہاں، گیا. ایک پوائنٹ تو ویسے آپ کو چلو میں نے چاہیے تھا. چلو میں نے چلو میں نے گندا گھر سیل کیا ہے۔ آپ نے گندا گھر سیل کر دیا. اب جو اس گھر میں ہاں، رہنے کے لیے آئیں گے وہ اس کو صاف کریں گے یا گندے میں رہیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں کلین کریں گے۔ ہاں کلین کریں گے، کیونکہ گھر کلین میں ہی لوگ رہتے ہیں، فیملیز، عورتیں، بچے گندے گھر میں نہیں رہتے. ایسے ہی ہے؟ ہاں بالکل۔ بالکل. تو تب تک مسلمان اپنے پچھلوں کے دھرم میں نہیں جائیں گے جب تک وہاں صفائی نہ ہو. آپ صفائی کرنے نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں سناتن دھرم میں مورتی پوجا غلط ہے، خود سناتن دھرم کہتا ہے.
छोड़ दो इसको। हम कहते हैं व्यभिचार गलत है, लड़का लड़की साथ रह रहे हैं और सनातन समाज ने इसको स्वीकार कर लिया हुआ है, हम इसको समझते हैं व्यभिचार है, गलत है, निषिद्ध है। हम ये कहते हैं ये दारू पी जाती है, सनातन धर्म के अंदर इसको निषिद्ध किया हुआ, ये बुरी चीज है। सनातन धर्म लेकिन कहता है म्यूजिक निषिद्ध है, सत्य भाई की खोज भाई। हिंदू धर्म कहाँ कहता है म्यूजिक म्यूजिक हिंदू धर्म कहाँ कहता है म्यूजिक के खिलाफ है? हाँ, चलो अगर दिखाता हूँ। तुम्हारे पास कोई सनातन, एविडेंस हो तो बिल्कुल दो, हम भी देखने जाएंगे, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असल में मसला ये है कि सनातन धर्म भी सिखाना, इसलिए हम बता रहे हैं सनातन धर्म भी सिखाना हमारे नसीब में लिखा हुआ है। नहीं नहीं, मैं सीख सनातन नहीं रहा धर्म हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये बहुत नई बात आ गई, ये तो बहुत नई बात आ गई। ये तो अभी तक मैंने मतलब हिंदुत्व या हिंदू यूट्यूबर से भी मैंने नहीं सुना, जो स्ट्रीमर्स होते हैं। ओए वो कुछ भी नहीं मतलब बताते, वो सिर्फ ये बताते हैं इस्लाम से नफरत की आयतें कौन सी हैं। उसने क्या बताना है आपको, ये आपको आपका भाई बताएगा। इसलिए मुझे बैन करते हैं कि ये तो सनातन धर्म खोल के पढ़ा रहा है। ये पढ़ो सामने क्या लिखा है। ये कौन सी किताब है? मनुस्मृति 4 अध्याय और 64वां श्लोक पढ़ो। हाँ, ना नाचे नौचे और ना गाए, ना बाजे बजाए, ना ताली बजाए, ना दांत खिड़खिड़ावे। नाचना, गाना, ताली बजाना, बाजा बजाना ये सनातन धर्म के अंदर निषिद्ध है। मनुस्मृति 4 अध्याय 64वां श्लोक। अब मनुस्मृति धार्मिक और नियमों का शास्त्र है। तो उस पर मैं चीज कहना चाहूंगा कि भाई देखो, मैं तो असल में रिलीजन के किसी पक्ष में नहीं हूँ, तो कौन क्या कहता है मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं अभी फिलहाल जो अच्छा, मैं अब घर जो आपने वापसी के सवाल तौर। पूछा ना, हाँ हाँ सॉरी सत्य की खोज भाई, जो आपका रह गया था, भाई देखो वो आपको याद होगा तो देखो, आपके प्रश्न अरे का। सॉरी, सुने जरा, देखो देखो, सुने अरे आमिर सत्य। भाई तुम सुन तो लो, सुन तो लो, जी तुम जी सुन तो जी लो। जी हम ये कह रहे हैं कि अरे जी। म्यूजिक की बात ना करो, ये पता है मुद्दा भटक जाएगा। ये जो मैं घर वापसी वाली कह रहा था उसी पे रहो। मैं ये कह रहा हाँ, था वही आने लगे। हाँ, कि जो भाई देखो, तुमने जो भाई जो घर प्रॉपर्टी पर दिया, वो मजहब पे फिट नहीं बैठता। और चलो भाई एक बार मान के भी चले कि भाई मजहब, चलो मजहब पे हम फिट कर भी देते हैं, तो भाई देखो, जब हम जब किसी भी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो वो किसी ना किसी के पास तो जाएगा ही। कि कोई मजहब छोड़ दिया तो वो मजहब किसी ना किसी पास तो गया ही होगा ना। तो हमें तो लेकिन दिखता है कि वो सारे मजहब ही खत्म हो गए। मतलब जैसे जो मुस्लिम के जो एंसेस्टर्स होते थे, जो हाँ, चलो किसी मैं और उसको रिलीजन को समझाने फॉलो लगा था करते थे। आपको। मैं यही चीज, हम्म। आपका पॉइंट सुन लिया। हाँ सत्य की हाँ, खोज तो भाई, वही मैं पूछ रहा आपको याद होगा, हूँ। आपको याद होगा अभी जब आपने प्रश्न पूछा तो आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले स्टार्ट में मैंने एक बात कही थी कि आपका प्रश्न 2 मिसअंडरस्टैंडिंग्स पर खड़ा है। याद है ना, मैंने ये जुमला बोला था। तो अब उसकी तरफ आते हैं। पहले तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण के माध्यम से देने का प्रयास किया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं वो क्या है। सबसे पहले ये समझना है कि जब आप ये कहते हैं ना कि मुसलमान के पूर्वज किसी और धर्म को मानते थे, इस्लाम को नहीं मानते थे, लिहाजा उसको अगर वो चाहे तो इस्लाम छोड़ के किसी और धर्म को स्वीकार कर सकता है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इस्लाम सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं था। ये इस्लाम का क्लेम नहीं है। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी मौजूद था। अब इसका नाम ये था या किसी और रूप में था या उसका कोई और शब्द यूज हुआ, इसमें आप एतराज या इख्तलाफ या उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो फिलॉसफी थी या जो थीम था या जो बेस थी वो वही है। मिसाल के तौर पर सनातन धर्म के अंदर एक ईश्वर को मानना और उसके प्रकाशित दीन का पालन या नियमों का पालन करना। इसलिए जब कोई आदमी मुसलमान होता है और वो पूरी अंडरस्टैंडिंग पर मुसलमान होता है तो वो यही समझें कि जैसे वो ओरिजिनल दीन की तरफ पलट आया। इसीलिए हम एक शब्द बोलते हैं, कन्वर्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है असल की तरफ वापस आ जाना। तो लिहाजा अगर कोई मुसलमान होता है तो वो हकीकत के अंदर उसी दीन के चश्मे के साथ जुड़ जाता है जो अल्लाह ताला ने सबसे पहले इंसान को दिया था। इसी तरीके से कोई क्रिश्चियन है, जब वो इस्लाम कबूल करता है तो वो इसी बेस पर कर रहा होता है कि वो अपने ओरिजिनल दीन के साथ जुड़ गया है जो वक्त बीते, समय गुजरते लोगों ने उसमें कांट छांट करके तोड़ फोड़ करके चेंज कर दिया हुआ था। हम अपने उसी घर के अंदर वापस आते हैं मगर रेनोवेशन, सफाई और क्लीननेस करने के बाद। क्योंकि मुसलमान हाइजेनिक लोग होते हैं। मुसलमानों को गंदगी, बू, बुरी चीज,
یہ ہم پسند نہیں کرتے. ہم اپنے جسم کو صاف رکھتے ہیں, ہم اپنے برتنوں کو, گھروں کو, چیزوں کو صاف رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کھانے کی چیز کو کھاتے ہیں اور نکالنے کی چیز کو نکالتے ہیں. ہم نکالنے کی چیز کو کھاتے نہیں. ستیہ کی کھوج بھائی, آئی ویسے ہوپ آپ سمجھے ہوں گے. ویسے عامر بھائی یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ بھائی ہاں جیسے بالکل. تم نے کہا کہ پیغمبر صاحب سے پہلے اسلام تھا, چلو میں مان لیتا ہوں تھا, لیکن یہاں پہ ایک پرابلم یہ آتی ہے کہ بھائی گراؤنڈ لیول پہ کوئی ریئلٹی اس کی موجود نہیں ہے. تو جو جیسے کہا جاتا ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے, اس سے اگر ہم پہلے دیکھیں تو بھائی جتنے جو ریلیجن تھے ہمیں اس کی کہیں نہ کہیں گراؤنڈ لیول پہ امپلیمنٹیشن ملتی ہے, ریئلٹی ملتی ہے. اب چاہے تمہاری کرسچینٹی ہو گئی, چاہے تمہارا بدھزم ہو گیا, زینزم ہو گیا, جوراسٹرزم ہو گیا, جوڈائزم ہو گیا, بہت چیزوں کی ہمیں کیا کہتے ہیں مطلب ہمیں گراؤنڈ لیول پہ اس کے پروفس ملتے ہیں, امپلیمنٹیشن ملتا ہے, ریئلٹی ملتی ہے. لیکن جب وہ اور بھی ریلیجن ہے, لیکن بھائی جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو بھائی جو بھی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی پیغمبر صاحب سے پہلے بھی تھا, تو بھائی پیغمبر صاحب سے پہلے تھا تو کچھ گراؤنڈ پہ امپلیمنٹیشن اس کا کیوں نہیں ملتا, ریئلٹی کیوں نہیں ملتی؟ باقیوں کی زبردست مل جاتی ہے تو بھائی اسلام کی بھی ملنی چاہیے تھی. تو زبردست اس پہ بھی تو زبردست. کوئی بتاؤ ہسٹوریکل آرکیولوجیکل پروف, مطلب گراؤنڈ امپلیمنٹیشن ملنا چاہیے, گراؤنڈ ریئلٹی ملنی چاہیے 1400 سال سے پہلے. زبردست یہ زبردست میٹر کرتا ہے. زبردست. آپ کا جو سوال ہے وہ پھر ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر کھڑا ہے. قرآن جب یہ کہتا ہے, سننا آپ نے, آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. قرآن جب یہ کہتا ہے کہ تمام انبیاء کا دین ایک تھا, یا تمام انبیاء اپنے وقت یا پروفٹس اپنے ٹائم کے اوپر جو دین لے کے آئے وہ دین اسلام تھا, اس کلیم کو وہ پروو کیسے کرتا ہے؟ وہ ایسے نہیں کرتا کہ فلاں پروفٹ کا گھر چیک کر لو, وہ بھی ٹوپی پہنتے تھے, وہ بھی آنکھوں میں سرما لگاتے تھے, وہی تعویذ پہنتے تھے, وہ بھی کندھوں پر رومال رکھتے تھے, وہی آداب کے سٹائل کے اندر سلام کرتے تھے جو پرانے لوگ تھے, تو آپ کو پتا چل جائے گا وہ مسلمان ہے. اسلام ایسے نہیں کہتا. اب آپ نے فرق سمجھنا. اسلام پیش کرتا ہے, میں نے آپ نے اگر میری بات سنی ہوتی آپ کو پتا چل جاتا. میں نے کہا تھا آئیڈیالوجیکلی, فلسافیکلی, تھیولوجیکلی اسلام وہ بیس رکھتا ہے جو تمام ادیان کے اندر یکساں ہے, تمام ریلیجنز کے اندر, تمام دھرموں کے اندر یکساں پائی جاتی ہے. اس فلسفی کا کلیم اسلام نے کیا ہے کہ وہ تمام جگہ پر پائی جائے گی. مثال کے طور پر ایک ایشور کو ماننا, یہ اسلام نے کہا, یہ تمام انبیاء نے یہ کہا ہے, قرآن میں آیا, ان کا ایک میسج تھا. اب آپ سناتن دھرم کو چیک کرو, آپ کرسچینٹی کو چیک کرو, آپ جوڈائزم کو چیک کرو, سب یہی پیغام دے رہے ہیں. اچھا پھر آگے آ جاؤ. انبیاء یہ کہتے تھے, قرآن کہتا ہے یہ ایڈریس, آپ جس چیز کو گراؤنڈ میں ڈھونڈ رہے ہو نا, وہ ہر دھرم کے شاستر میں موجود ہے. آئے کہ ستیہ کی کھوج بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسلام تمام انبیاء کا دھرم تھا, یہ مجھے آدھار کارڈ سے دکھاؤ, چیک کرو. اسلام کا کمال یہ, اسلام کہتا ہے جو کتابیں تم نے دھرم کی اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں نا, یا جن پہ تم اپنا وشواس رکھتے ہو, وہ کتابیں بتا رہی ہیں کہ ان کا دھرم بھی اسلام ہی تھا. لا الہ الا اللہ, ایک ایشور کی پوجا, اس کی اپاسنا. کہ اسلام نے جو عقیدہ پیش کیا وہ عقیدہ تمام دھرم کی کتابوں میں تھا. اسی لیے آپ دیکھ لیں سورہ آل عمران کی آیت 64 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ان چیزوں کی طرف آؤ جو ایک سمان ہم میں موجود ہیں. دوسری چیز, مر کر اپنے کرم کا حساب دینا ہے. اسلام یہ کہتا ہے. قرآن کہتا ہے جتنے انبیاء آئے انہوں نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ ایک وقت آئے گا تم مرو گے, مرنے کے بعد ایشور کے سامنے پیش ہوگے, جو کرم کیے ہوئے ہیں اس کے حساب سے تمہیں پاپ یا پنیہ ملے گا. اچھے کرم کیے ہیں تو اچھی چیز ملے گی, برے کرم کیے ہیں تو سزا ملے گی, دنڈ ملے گا. کون سا دھرم ہے جو یہی بات نہیں کر رہا جو اسلام نے پیش کی ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ٹریس ہے ایک میسج کا. ہم اس چیز پہ کلیم کرتے ہیں جو سامنے والے کے دھرم کے شاستر میں لکھا ہو. سورہ شورا ہے دوستو, 42 ورس 13, اس نے تمہارے لیے وہی دھرم نردھارت کیا. چیک کریں, ہر مسئلے کا حل قرآن میں ہے دوستو, پڑھنا ہوتا ہے بس. اس نے تمہارے لیے وہی دھرم نردھارت کیا جس کی تاکید اس نے نوح کو کی تھی, اور وہ جیونت آدیش جس کی پرکاشنا ہم نے تمہاری اور کی, اور وہ جس کی تاکید ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی, یہ ہے کہ دھرم کو قائم کرو اور اس کے وشے میں الگ الگ نہ ہو جاؤ. آپ کے سامنے لکھا ہے بھائی. انتر صرف یہ تھا کہ جو نبی جس ٹائم کے اوپر گزرے ہیں ان کو سٹریٹجیز اس کے ٹائم کے مطابق دی.
آگے جو پروفٹس آئے ان کو اسٹریٹجیز یا میکنزم یا امپلیمنٹیشنز ان کی اپنے سمے کے مطابق ہوئی، اتنا انتر۔ قرآن کا کلیم فلسافیکلی ایک ہونے کا ہے۔ اسلام جب تمام لوگوں کا دین کہا جاتا ہے، اس پر آواز حق کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اسلام کتنا پرانا ہے، تو وہ دیکھ لیں، آواز حق آفیشیل پہ پڑی گا اسلام کتنا پرانا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی ہمارا اسلام کو لے کے، قرآن کو لے کے ہمارا سٹینڈ کیا ہے، ہمارا سٹانس کیا ہے۔ ستیہ کوچ بھائی اسی چیز کے ساتھ آگے بڑھیں گے، یار کافی ٹائم ہو گیا، مگر آپ کو میں ضرور موقع دوں گا کہ آپ اپنا پکش رکھ پائیں آخر میں۔ فی الحال میرا بھائی بات تو میں کہنا چاہتا تھا، لیکن چلو یہ آخری بار کہہ دوں، اس کے بعد پھر میں چلتا ہوں، نہیں کہہ اگر لو ضرور کہہ لو۔ چونکہ میں چاہتا ہوں بات کمپلیٹ ہو جائے نا، ایسے آدھی ادھوری بات رہ جائے۔ اچھا بھائی، تم نے بھائی جیسے ابھی جتنی بھی باتیں بتائی، میں تین پہنچا ہوں۔ پہلا تو میرا نتیجہ یہ ہے کہ بھائی اگر جیسے تم نے کہا کہ بھائی جو پری محمد پروفٹ سے، مطلب پیغمبر صاحب سے جو پہلے آئے تھے، تو وہ بھی توحید کی بات کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو ہے بھائی باقی دھرموں سے مطلب کاپیڈ ہے۔ توحید کی بات اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں کاپی کی گئی ہے باقی دھرموں سے۔ اگر میں توحید کی بھی بات کروں تو توحید کا بھی کاپی ہے، کسی نہ کسی سے کاپی کیا ہے، جوڈائزم سے، یوراسزم سے، کسی نہ کسی کچھ اچھا چیزیں کاپی، کرسچینٹی سے۔ رکیے گا تھوڑی، جو اب آپ کاپی بول رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کاپی کرنا یعنی ہر کاپی کرنا بری چیز ہوگی، کیوں میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ ہر کاپی کرنے کو برا سمجھتے ہیں یا کچھ کاپی کرنا اچھی چیز بھی ہے؟ میں ایسا مانتا ہوں، دیکھو کاپی کرنا کوئی خراب چیز میں نہیں مانتا، لیکن یہاں پہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ میں مانتا ہوں تو کہ پھر اگر کسی دھرم کا نہیں میں مانتا ہوں کہ کسی دھرم کا اگر اپنا سب کچھ ہو تو اس دھرم میں مانتا ہوں دمخم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں میں چلو اپنا ایک منٹ، سوری رکیں، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، آپ پھر آگے بڑھ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کاپی کرنا آپ کا آرگیومنٹ اس بیس پر نہیں تھا کہ اسلام نے غلط کیا کاپی کر کے، اگر تو آپ یہ کہہ رہے کیونکہ کاپی کرنا غلط نہیں ہے، یہ آرگیومنٹ آپ کا کاپی کرنا تبھی غلط، مانا جا سکتا ہے جب آپ یہ کریں کہ کاپی کرنا غلط ہے۔ یہ کاپی کرنا غلط ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نہیں مانتا ہے، ہوں کہ زبردست، گڈ، بھائی پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کا یہ ایک آرگیومنٹ رک گیا، اب آپ نے کافی آرگیومنٹ دیا، میں نے خاموشی سنا ہے، میں صرف آپ سے یہ بیسک چیز سمجھنا چاہ رہا تھا آپ کے آرگیومنٹ کی، اور آپ یہ کہتے ہو کہ کاپی کیا گیا ہے تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ہر کاپی کرنا غلط ہے۔ تو جب آپ کا یہ بیس آرگیومنٹ ہی نکل گیا کہ ہر کاپی کرنا غلط نہیں ہے، تو ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ اسلام نے اچھی چیزوں کو دھرم سے کاپی کر لیا تو پھر بھی کوئی بری بات نہیں۔ مثال کے طور پر آج انسان اچھے لوگوں کو ان سے انسپریشن ہے کاپی کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں آپ کا رول ماڈل ہونا چاہیے، آپ اچھے لوگوں کو کاپی کرو، آپ اچھے لوگوں کو کاپی کرو، قرآن نے بھی یہی کہا۔ قرآن سے سمجھتے ہیں کہ قرآن خود آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کاپی کرنا ہے اچھی چیزوں کو۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی بیس یہ ختم ہو گئی کہ ہر کاپی کرنا بری چیز نہیں ہے، تو آپ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیے گا، تو بھائی بات ایکسپٹ کرتے ہو کہ بھائی اسلام رک نے جائے، بھائی یہ میرا ٹائم ہے، توحید بھائی اور بھائی کچھ میرا چیزیں ٹائم ہے، کاپی کری ہے؟ بھائی میرا ارے ٹائم میں ہے، سے بیچ میں بھائی پوچھ رہا ہوں، میں سے بیچ ہاں میں بھائی پوچھ رہا میرا ہوں۔ ٹائم ہے، آپ ابھی بعد میں پوچھیے گا، پہلے مجھے اپنا پوائنٹ رکھنے دیں، کیونکہ آپ کی بیس ختم ہو گئی ہے کاپی والی، ٹھیک ہے نا، یہی بیس تھی، اس کے بعد سمجھتے ہیں، اس کے بعد دوسرا پوائنٹ لے لیں گے اگر ٹائم ہوا تو۔ سورہ احقاف ہے 46، اس کی ورسن 9، اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہہ دو میں کوئی پہلا رسول تو نہیں ہوں، میں تو بس اسی کا انوگامی ہوں جس کی پریکاشنا میری اور کی جاتی ہے، اور میں تو کیول ایک سپشٹ ساودھان کرنے والا ہوں۔ یہ کہہ دو میں کوئی پہلا رسول نہیں ہوں، اس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں کوئی نیا شخص نہیں آ گیا جس پیغام سے، جس مشن سے تم پہلے واقف نہ ہو۔ ایک تو یہ آیت ہو گئی۔ اب میں دکھاتا ہوں کہ اچھی چیز کو کاپی کرنے کا جو ہے وہ خود قرآن کہہ رہا ہے اور آپ مان چکے ہوئے ہیں۔ سورہ الممتحنہ ہے 60، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اب یہ دیکھیں ذرا، تم لوگوں کے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ ہیں اچھا آدرش ہے۔ آدرش بولتے ہیں کوئی آپ کا
इंस्पिरेशन हो उसको बोलते हैं मेरा आदर्श है। जिस की तरह आप दिखना चाहते हो, जिसकी तरह आप नजर आना चाहते हो, उसको बोलते हैं आपका आदर्श। तो तुम लोगों के लिए इब्राहिम में और उन लोगों में जो उसके साथ थे अच्छा आदर्श है। अच्छी चीजों को आपने कॉपी करना है। तो पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि हर कॉपी चूंकि बुराई नहीं है, लिहाजा अगर कुरान हमें तौहीद के बारे में, अच्छे मैसेज के बारे में पिछलों से सीख कर बताता है और बताता है कि तमाम अंबिया ने एक ही मैसेज दिया, आपने खुद कह दिया हर कॉपी की अच्छी चीज के अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है। एक चीज अगर ना आज साइंस के सारे नॉलेज से इनको हाथ धो देना चाहिए, क्योंकि साइंस की सारी थ्योरीज और सारी इंफॉर्मेशन, मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन वो वेस्ट से आ रही है। मुख्तलिफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की सोसाइटी, प्रोग्रेसिव कंट्रीज भाई देखो, कुछ चीजों मैं एक को बात भाई बीच में ना कहूंगा। बोल यार, बीच में ना बोल भाई, ये बहुत गलत होता है। मुझे तो कहते हो खामोशी अच्छा सुनो, अच्छा, मैंने बोलो। सुना बीच में बोल रहे हो यार। तो आपने पहले अपनी बेस रख दी कि हर कॉपी गलत नहीं होती, तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट ही नीचे चला गया, तो बात ही खत्म हो गई। अब आ जाए दूसरी तरफ, इस्लाम पर, कुरान पर कॉपी लगाने का आरोप तब सेट बैठता जब अल्लाह के रसूल ये बात करने के बाद कहते ये मैं तुम्हें बता रहा हूं, इससे पहले तुम्हें किसी ने ये बात नहीं बताई। इस तरह की कॉपी को बोलते हैं प्लेजरिज्म। ये कहना कि मैं बता रहा हूं जबकि पहले किसी ने ये चीज बताई और क्लेम ये किया जाए कि मैं ही बता रहा हूं, कोई और नहीं बता रहा। तो ये बेसिकली प्लेजराइज करना चीजों को, ये एकेडमिक्स के यहां या लिटरेचर के यहां बुरी चीज मानी जाती है। अल्लाह के रसूल तो खुद कह रहे हैं कि तुम मेरे पैगाम से चौंकते क्यों हो, तुम्हें मेरे पैगाम पर आपत्ति क्यों है। मैं तो वही बात कह रहा हूं जो तुम्हारे धर्म खुद कह रहे हैं। वही इस्लाम था, एक ईश्वर के सामने झुक जाना, एक ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, उनके नियमों का उल्लंघन ना करना, उसकी विद को विधि मानना और उसके निषिद्ध से रुक जाना, ये था इस्लाम। क्या कहना मैं सदके कुरान के अल्फाज के। कुरान ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कैटेगोरिकली लोगों को मुस्लिम नहीं कहा, कैटेगोरिकल, बल्कि अंबिया को और अंबिया के मानने वालों को मुसलमान कहा है। पता है क्यों? नजरिया, आइडियोलॉजिकल, ये फर्क है। कुरान ने ये नहीं कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने लोग थे वो सारे ही मुसलमान थे, ये नहीं कहा। अगर कुरान ये कहता तो सत्या की खोज भाई की बात ठीक होती। सत्या की खोज भाई आपका आखिरी पॉइंट आ गया, समय बड़ा चला गया हमारा। हाँ, कंटिन्यू करेंगे, ठीक। कंटिन्यू कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं ना, सीरीज ऑफ डिस्कशन रख लेते हैं। सत्या की खोज भाई थे, नेक्स्ट टाइम इनके साथ बात यहीं से शुरू होगी। कुरान ने कहीं ये नहीं कहा आप जमीनें ढूंढेंगे तो आपको इस्लाम मिल जाएगा, आप कोई मस्जिद देखेंगे आपको वहां पर कोई रुमाल वाला मुसलमान या टोपी वाला मुसलमान नजर आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस्लाम नजरिए की बेस पर खड़ा होता है।